پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن کو شروع کرتے ہیں تو we don't start the Quran with just بسم اللہ، ٹھیک ہے، rather we start the Quran with اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم and then بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں ہی آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی آپ قرآن کو کھول کے تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیا کریں شیطان مردود کی۔ تو ہم جب بھی قرآن کو کھولتے ہیں، اگر تو ہم کسی سورت کو شروع سے شروع کر رہے ہیں تو ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، لیکن اگر ہم کسی سورت کو بیچ سے شروع کر رہے ہیں، فار ایگزامپل میں اگر پڑھتا ہوں مالک یوم الدین سے، ٹھیک ہے، مالک یوم الدین، تو میں پڑھوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بسم اللہ پڑھنے کی مجھے یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا اور طریقہ تھا کہ جب آپ قرآن کو بیچ سے شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھنا شرط ہے اور بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بسم اللہ تب پڑھا جائے گا جب آپ کسی سورت کو شروع سے شروع کر رہے ہیں سوائے سورۃ توبہ کے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور یس جب آپ شروع سے شروع کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ تو پڑھنا شرط ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا کہ جب بھی قرآن کو کھول کے پڑھو تو اعوذ باللہ لازمی پڑھا کرو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے جس چیز میں بسم اللہ پڑھ لی جائے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیر و برکت ڈال دیتے ہیں، اس میں بھلائی ڈل جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے نام کیا کیا ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام نہیں ہے، جیسے مختلف سورتوں کے مختلف نام ہیں، اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کچھ ناموں کا ذکر کر لیتا ہوں۔ نمبر 1 از فاتحۃ الکتاب، کتاب کو شروع کرنے والی۔ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ، فاتحہ نکلا ہے فاتحہ سے، فاتحہ، فتح، ہم کہتے ہیں فتح مکہ، ٹھیک ہے، یا باب المفتوح، یہ باب کھلا ہوا ہے۔ تو چونکہ قرآن کی یہ اوپننگ ہے، دا اوپننگ چیپٹر آف دا قرآن، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اوپن جو ہے، قرآن کا انٹروڈکشن اور سٹارٹ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ سے ہو رہا ہے۔ اس کو الکتاب بھی کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا دا مدر آف بک، ٹھیک ہے، اور دا مدر آف بکس، ٹھیک ہے، الکتب اگر کہا جائے تو، ورنہ یہ الکتاب اس کا نام ہے، دا مدر آف بک۔ القرآن، دا مدر آف قرآن اس کو کہا جاتا ہے۔ ہم اس کو بیسک ٹچ کریں گے کہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو القرآن، الکتاب۔ ایک اور نام ہے سبع المثانی، 7 ریپیٹڈلی کثرت سے پڑھے جانے والی آیات، ٹھیک ہے۔ ایک اور نام ہے قرآن العظیم، اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں اس کو کہا قرآن العظیم سورہ فاتحہ کو۔ ایک اور نام ہے الحمد، ایک اور نام ہے الصلاۃ، کیونکہ اگر یہ نماز میں نہ پڑھی جائے تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا۔ الشفاء، اس میں شفا ہے۔ الرقیہ، اللہ کے نبی نے اس کو ایک جگہ پہ رقیہ کہا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے نام آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم ڈیٹیلز میں نہیں جاتے۔ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فی صحیح مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اوپر سے دروازے کھلنے کی آواز ہے، یعنی آسمان سے دروازہ کھلنے کی آواز ہے۔ تو دونوں نے اوپر دیکھا تو جبریل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی میں پیرافریز کر رہا ہوں، اگر ایگزیکٹ ورڈز بتاؤں تو آج ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، بلکہ آپ نے پہلے فرمایا کہ آج ایسا دروازہ کھولا ہے آسمان کا جو کبھی پہلے نہیں کھولا۔ اور پھر جب فرشتہ کو دیکھا تو کہا کہ آج ایسا فرشتہ اتر رہا ہے، نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ تو جب وہ فرشتے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کو 2 نور کی بشارت دیتا ہوں جو کسی نبی کو پہلے نہیں دیے گئے، صرف آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ اور وہ 2 نور کیا تھے؟ ایک دیا الفاتحہ اور ایک دیا سورۃ البقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے اینڈ تک۔ اور پھر فرمایا کمال کی بات کہ جو شخص اس کو پڑھے گا اور اس میں جو مانگا گیا ہے وہ مانگے گا، اللہ کی طرف سے اس کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ امت محمدیہ کے لیے کتنا ہی بڑا بینیفٹ ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، ہمیں اس دنیا میں آئے ہوئے، مسلمان بنے ہوئے 25 30 35 40 سال ہو گئے، رائٹ؟ اور شاید ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، شاید ہر دفعہ ہر روزانہ سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آیات پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کب یا تو ہمیں پتہ کہ کتنوں کو ہے اس حدیث کا، حالانکہ بڑی فیمس حدیث ہے،
اور ہمیں سے پتہ کتنوں کو ہے کہ جب بھی میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے عطا کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کے مطابق صحیح مسلم کی آتھینٹک حدیث ہے کہ اے نبی میں آپ کے لیے 2 نور لے کے آیا ہوں، آپ کو دیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کسی اور نبی کو یہ نہیں دیے گئے. اور وہ کیا؟ سورۃ الفاتحہ اور آمن رسول، سورہ بقرہ کی آخری آیات. اور جو شخص ان میں جو سوال کرے گا، یعنی ان آیات کو پڑھے گا اور اس میں جو سوال، دعائیں تو ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے. مطلب میرے آپ کے مانگنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے دینے میں کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو سعید بن معلہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے مجھے بلایا، پکارا، تو میں نہیں گیا، میں نے نماز کمپلیٹ کی اور پھر میں گیا. تو اللہ کے امین نے فرمایا کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ سعید بن معلہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھا تھا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا جواب دو، یعنی اللہ کی پکار کو سنو، اٹینڈ ہز کال when they call you. تو وہ شرمندہ ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی ایک عظیم صورت آج اس مسجد سے نکلنے سے پہلے بتا کے جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ کام میں مصروف ہو گئے اور وہ اٹھ کے مسجد سے جانے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہن سے نکل گیا تھا. تو سعید بن معلہ نے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے کچھ بتانا تھا. انہوں نے ریمائنڈ کرایا اور آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. الحمدللہ رب العالمین، تمہیں میں بتانے لگا ہوں جو قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے نا وہ یہ ہے. ہی سبع المثانی، یہ 7 often repeated آیاز والی صورت ہے جس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے. والقرآن العظیم، اور یہی تو ہے قرآن عظیم، الذی اوتیتہ، جو مجھے عطا کی گئی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہہ دیا اور اسی کو کہا سب المثانی، یعنی جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور یہ مکی صورت ہے، سورہ فاتحہ سے مکی صورت. کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کا ذکر سب المثانی کا جس صورت میں آتا ہے وہ مکی صورت ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو رقیہ بھی کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ڈفرینٹ انسیڈنٹس ہیں. ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ میں کچھ صحابہ کے ساتھ تھا اور ہم ایک قبیلے سے گزرے، رات ہو گئی، ہم نے ان سے مدد مانگی اور کہا کہ ہمیں ہوسٹ کرو، ہمیں کچھ کھانے پینے کو دو. they were rude people, they said چلے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے. تو ہمیں بڑا برا لگا، حالانکہ اس دور کا، اس ٹائم کا یہ تھا کہ جو ٹریولرز آتے تھے اس کی رسپیکٹ اور اس کا اکرام کیا جاتا تھا، اس کو ٹھہرایا جاتا تھا، کیونکہ ان کے پاس زیادہ کچھ کھانے پینے کے لیے کوئی SUVs یا بڑی گاڑیاں یا کوئی نہیں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس وہ وہی جو کیملز اور ہارسز ان پہ سواری ہوتی تھی. خیر انہوں نے انکار کر دیا تو وہ بڑے دکھی ہوئے، کہتے ہیں ہم اس قبیلے سے باہر نکل کے وہاں پہ ہم نے خیمے لگا دیے اور ہم وہاں پہ رہ رہے تھے. اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. بچھو نے جب ڈنگ مار لیا تو پھر وہ لوگ حیران اور پریشان ہو کے، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں کے لوگ اور کہا کہ ہمارے لوگ قبیلے سے گئے ہوئے ہیں باہر اور ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، تو ہماری مدد کریں، یعنی ہیلپ اس. آپ میں سے کوئی ہے جو علاج کرنے والا ہے، رقیہ کرنے والا ہے، دم کرنے والا ہے؟ تو ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ میں گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمیں سے وہ شخص گیا جس کے بارے میں گمان نہیں کیا جاتا تھا کہ وہ رقیہ کر سکتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں ابو سعید الخدری خود گئے اور جب گئے تو آپ نے اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا. روایت میں آتا ہے کہ 7 دفعہ پڑھ کے اس کو دم کیا. جب دم کیا تو وہ بالکل ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے اس کو کچھ تھا ہی نہیں، بالکل پرفیکٹلی فائن.